ہم لوگ جس حساس عنوان کو سماعت کرنے کے لیے یہاں جڑے ہیں، اس کا جزو اول تحفظ ختم نبوت پر حضرت نے جامع خطاب فرما کر 8 وہ اصول جس کو ہم اصول ہشت کہتے ہیں، جس میں کوئی اور مزید اصول بنانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، حضرت نے بطور متن وہ عنایت فرما کر بہت بڑا احسان فرمایا اور بڑے اچھے انداز میں حضرت نے ان تمام جزیات کو سمجھایا۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہم سب ان تمام باتوں کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں جب بھی جہاں بھی ختم نبوت کی محنت کے لیے آپ کو جوڑا جائے ضرور ہم جڑیں گے۔ اور سب سے پہلی بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارے ختم نبوت کی محنت کوئی محدود محنت نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت یہ بھی ختم نبوت کی محنت ہے، مدارس کی محنت ختم نبوت کی محنت ہے، مکاتب کی محنت ختم نبوت کی محنت ہے، نسوان میں محنت ختم نبوت کی محنت ہے۔ اسی طرح علماء جو انبیاء کے وارثین ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کے تحفظ وراثت کی محنت، تبلیغ وراثت کی محنت، دعوت وراثت کی محنت، تحفظ وراثت کی محنت جو کچھ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ بھی تحفظ ختم نبوت ہی کی محنت ہے۔ اس لیے ہم لوگ کوئی بھی محنت یوں نہ سمجھیں کہ یہ محنت اس سے ہٹی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبوت کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اصلاح امت کی اصلاح کے لیے، عقیدے کی اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، دلوں کی اصلاح کے لیے، ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی تھی۔ اور تمام تحریکوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر ایک امت کا ایک ایک فرد جزوی اعتبار سے اپنے اندر اصلاح کر لے۔ کسی کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم کے اعتبار سے، مکاتب ماشاءاللہ اس کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان مکاتب کو ہم لوگ معمول نہ سمجھیں۔ اس وقت جس ادارے کے تحت ہم لوگ یہاں پر جڑے ہیں، یہ بھی مکتب ہی کے تحت ہمارا جڑنا ہوا ہے۔ ہمارے ان بچوں کا جو نعرہ گونجا، یہ بھی مکتب ہی کی تربیت کی برکت ہے۔ اور یہاں جو خواتین آئی ہوئی ہیں اور اس وقت برقعے میں جو نظر آ رہی ہیں، مکاتب میں ایک زبانہ پڑھ کر تربیت پا کر ماشاءاللہ وہ اس وقت میں پردے والی بن گئی، تو اور اس وقت وہ نماز پڑھتے ہوئے تھوڑا سا فکر لے کر یہاں پر حاضر ہوئی ہیں، یہ بھی مکتب کی برکت۔ اور جہاں پر مکتب سے کوئی چھوٹ گئے، تبلیغ والوں نے ان کو تھام لیا، جہاں پر تبلیغ سے چھوٹ گئے وہاں پر علماء نے ان کو سنبھال لیا ممبروں کے میدان سے۔ تو گویا امت فلٹر ہو کر کہیں نہ کہیں وہ پھنستی ہے، کہیں نہ کہیں وہ جڑتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ جمتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ ملتی ہے۔ اسی لیے ایک مشہور واقعہ ہے، ایک صاحب تشکیل سے بھاگ کر ادھر گئے کہ بھئی میں اس وقت ایک ارادہ کرتا ہوں کسی جزیرے پہ چلے جاؤں اور وہاں جا کر میں پناہ لے لوں۔ چنانچہ وہ جزیرے میں پہنچنے کے لیے کشتی کا رخ کیا اور وہاں کشتی پر سوار ہوئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے، دوسرے گشت کے بعد تیسرا گشت بھی لوگ کرتے ہیں، تو تیسرے گشت والے کشتی میں مل گئے اور مل کر وہاں ان سے پوچھا، بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مقصد سفر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، پھر وہیں پر وہ سمجھانا شروع کر دیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے
کہ اب میں سمندر میں کود بھی جاؤں وہاں بھی تم لوگ آ کر مجھے چھوڑو گے نہیں۔ تو اسی طرح ختم نبوت کی محنت ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھے بغیر، جیسے کہا بغیر نیت کی نماز، بغیر نیت کی محنت، بغیر نیت کی کوشش، بغیر نیت کے اپنے آپ کو کھپانا، یہ کسی مطلب کا نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ارے بھئی آپ پہلے نیت کرو کہ میں جو محنت کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا حضرت آپ کی تحریک بہت وسیع تحریک ہے، بہت مؤثر تحریک ہے، اور بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ مسلسل محنت کرنے والی تحریک ہے، اور اس میں باقاعدہ ساتھیوں نے جان اور مال کھپانے کے عزم مصمم کے ساتھ چلتے ہیں پھرتے ہیں، اور آپ حکومت کے سلسلے میں کچھ کیوں نہیں کہتے؟ حضرت نے فرمایا آپ ہمارے سلسلے میں نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو ہم کہتے ہیں۔ فرمایا آپ کہاں کہتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی سنا نہیں۔ جمعیت العلماء والے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جماعت العلماء والے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لجنت العلماء والے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کے یہ مسلم لیگ والے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تبلیغ والے کہتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ فرمایا جناب آپ نے کبھی ہمارا بیان سنا؟ کہا جی ہاں سنا۔ کیا سنا؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، کرسی سے کچھ نہیں ہوتا؟ کیا ہم ہر بیان میں یہ نہیں کہتے؟ فرمایا ہاں کہتے ہیں۔ تو ہم تو مستقل کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیان وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کا بیان یہ یہاں سے بھی شروع ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں ختم نبوت کی برکت سے یہ کام عطا فرمایا، ختم نبوت کی برکت سے یہ کام عطا فرمایا۔ اس لیے میں دعوت کے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں آج کا عنوان اتنا حساس عنوان تھا، تم لوگ جوک در جوک یہاں پر جمع ہوتے، لیکن تم نے کیا سمجھا مسجد وار جماعت میں بیٹھنا ہی تبلیغ ہے، اور گشت کرنا ہی تبلیغ ہے، 3 دن نکلنا ہی تبلیغ ہے، چلے میں جانا ہی تبلیغ ہے۔ جہاں پر ختم نبوت کے عنوان پر جوڑا جائے وہاں پر جڑنا اور وہاں پر سمجھنا، وہاں پر ساتھ دینا، اس کو ہم نے تبلیغ کا جز ہی نہیں سمجھا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے ارے بھائی ہمارا کام تمام شعبوں کی آبیاری کا کام ہے، تمام شعبوں کی آبیاری کا کام ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے کام کے ذریعے سے مکاتب کو طلبہ ملیں گے، اماموں کو مقتدی ملیں گے، مدرسین کو مدرس ملیں گے، مقررین کو سامعین ملیں گے، اور حضرت نے فرمایا ہمارا کام ہے تمام شعبہ دین کو آباد رکھنا۔ لیکن ہم نے یہاں پر کئی مرتبہ دیکھا ڈی جے ہلی یہ آ کر مسلمانوں کا سمندر کا علاقہ، یہاں پر عورتوں کی تعداد انگنت ہے، مردوں کی تعداد انگنت ہے، بچوں کی تعداد لامحدود ہے۔ یہاں پر مستقل اگر آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اگر آپ ترتیب بنائیں گے تو آپ کو اتنا بڑا طبقہ ملے گا کام کرنے والا، اور وہ طبقہ انشاءاللہ پورے بنگلور میں چھا سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں معذرت کے ساتھ آج کل بیان لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، ہنسنے کے لیے آتے ہیں۔ آج کل میں اکثر دیکھا ہوں جب کسی بیان میں ہنسی اور مسخرے کی بات ہوتی ہے، مجمع یہاں پر امٹ کر آتا ہے، تو وہاں بھی کانوں کی لذت، دماغ کی لذت، سوچ کی لذت، وقت کی لذت، گویا آپ یہاں پر کانوں کا زنا کرنے کے لیے آتے ہیں، مزہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ ارے بھئی بیانات مزہ لینے کی چیزیں نہیں ہیں، بیانات فکر لینے کی چیزیں ہیں، تدبر کی چیزیں ہیں، تفکر کی چیزیں ہیں، جذبات کی چیزیں ہیں، خیالات بدلنے کی چیزیں ہیں، سوچ بدلنے کے لیے بیان ہوتا ہے۔ ان من البیان لسحرا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ اگر تم کسی کام میں بے حس ہو، تمہارے اندر احساس بیدار کرنے کے لیے بیان ہوتا ہے، ایسا بیان کام کرے گا، تم ایسا محسوس کرو گے بے شرم تھا میں اب با شرم ہو گیا، بے حیا تھا با حیا ہو گیا، بے غیرت تھا با غیرت ہو گیا، میں غیر ذمہ دارانہ حرکت کرتا تھا اب ذمہ دار بن گیا۔ کیسے ہوا؟ ایک بیان سے اللہ نے تمہاری زندگی بدل دی۔ تو یہ بیانات کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جہاں میں آتے وقت سن رہا تھا بہت دور تک ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے،
ہے. میں اطمینان سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے سب کے سب اس بات کی نیت کریں, جہاں بھی ہو, جدھر بھی ہو, جہاں بھی بیٹھ کر آپ سن رہے ہو, استمعوا یسمع منکم یسمع ممن یسمع منکم. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور سے, توجہ سے دین کی باتیں سنا کرو. یسمع منکم, تم سے پوچھا جائے گا, ہاں میں بتاؤ تم نے دین کی بات سنی ہے, کیا سنی, کیا باتیں وہاں کہی گئی, کس بات کو سمجھایا گیا, کیا ذہن سازی کی گئی, کیا تمہارے اندر جذبہ پیدا کیا گیا, کیا وہاں پر نعرے لگ رہے تھے. یہ نعرے یوں ہی نعرے نہیں ہیں, یہ نعرے کیوں ہیں؟ سویا ہوا ایمان کو جگانے کے لیے, سویا ہوا ایمان کو بیدار کرنے کے لیے. سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی, جاگتا مسلمان سوتا ہے. آج ہم لوگوں کی سونے کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہمارے گھر کے اندر زندگیت آ گئی, بربریت آ گئی, ظلم و ستم ہمارا بیٹا ہم پر کرنے والا بن گیا. ڈی جے ہلی کے اطراف جتنے احباب ہیں سب کو جوڑ کر اگر ان کی زندگی کی کارگزاری لو, یہ داستان ہر ایک انسان کا تم لکھ سکتے ہو, ہر ایک خاتون کا تم لکھ سکتے ہو. اتنی زیادہ یہاں ستم خوردہ لوگ موجود ہیں, اتنے زیادہ یہاں پر مظلومی موجود ہیں, اتنی زیادہ یہاں فقر و فاقہ کے ستم خوردہ موجود ہیں. یہاں پر لامحدود تعداد آپ کو ان احباب کی ملے گی جن احباب نے اپنی زندگی کے کئی مراحل پار کرنے کے بعد ایک منزل کے تلاش میں وہ پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. لیکن ان تمام کو یہ پیغام پہنچا دو, اللہ کے سامنے جب تم ہمیشہ دعا کرتے ہو, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ سے یہ بھی کہتے ہوئے نیت کرو, یا اللہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا. کاد الفقر ان یکون کفرا, جتنے باطل فرقوں کا نام لیا گیا وہ تمام کے تمام مال کے ذریعے سے آپ کا تعاون کریں گے, مال کے ذریعے سے آپ کو کھینچیں گے, امداد کے ذریعے سے آپ کو بلائیں گے. آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, ریشن دے کر آپ کو کھینچنے کی کوشش کریں گے. تمام باطل فرقے مال کا سہارا لیتے ہیں, لیکن حق والی جماعتیں اعمال کا سہارا لیتی ہیں. دونوں میں فرق ہے. حق والے مال خود کھپاتے ہیں اور باطل والے مال دے کر ہمیں کھینچتے ہیں اپنی طرف تاکہ مال کا لالچی بن کر وہ ان کی طرف چلا جائے. لیکن میرے عزیز بھائیوں, جب تک علماء حق زندہ رہیں گے, وارثین انبیاء زندہ رہیں گے, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ختم نبوت پر آنچ آنے نہیں دیں گے. اس لیے میں نے ہمیشہ کہا, اگر آپ کو کوئی شکیلی ملتا ہے, کوئی آپ کو کوئی گوہری ملتا ہے, آپ کو کوئی ایسے دعوے دار ملتا ہے جو نبوت کے سلسلے میں تھوڑی سی بھی شک پیدا کرنے والا, اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, وہی ہونا چاہیے جو یمامہ میں حضرت صدیق اکبر نے کیا, وہی ہونا چاہیے جو اسود عنسی کے ساتھ ہوا, وہی ہونا چاہیے جو ابو رافع کے ساتھ ہوا, وہی ہونا چاہیے جو کعب بن اشرف کے ساتھ ہوا. کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, سمجھایا اس کو جاتا ہے جو سمجھ رکھتا ہے. سمجھ کے سمجھ کو سمجھو, وہ سمجھنا بھی یہ ایک سمجھ ہے. جو سمجھ کے بھی نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھے. کیا مطلب؟ بے سمجھانا اس کو جاتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے, جو بالکل نالائق ہے, جو سمجھنے کا کوئی احساس ہی نہیں رکھتا, ذرا برابر جز نہیں رکھتا, ذرا برابر عقل نہیں رکھتا. اس کو کیا سمجھائے؟ جب وہ نہ سمجھے, یمامہ کی تاریخ کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا, اسود عنسی کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا, ابو رافع کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. میں کہتا ہوں, پہلے جوتے لے کر مارو, پہلے اس کو ختم کرو. وہ جس زبان سے بول رہا ہے اس زبان کو کھینچ لو, جس آنکھ سے دیکھ رہا ہے آنکھ کو اندھی کر دو, جس سر سے سوچ رہا ہے سر پھاڑ دو, کوئی حرج نہیں. میں تو یوں کہنا چاہوں گا, کیوں 4 کو آپ جوتے لگائیں گے, 5واں گوہری کہنے کو ڈرے گا. 4 کو آپ جوتے لگاؤ گے, 5واں قادیانی کہنے کو ڈرے گا. 4 کو آپ جوتے لگائے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حیات یا اولی الالباب، اے ایمان والو تم قصاص سے حیات پا سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ یہ قاتل ہے اور ایک ظالم ہے، اس کو تم نے اسلامی شریعت اور قانون کے مطابق سزا دے دی، پھر دوبارہ قتل کرنے کا لے سوچنے کو وہ مجبور ہو جائے گا، اگر میں بھی قتل کروں گا میرا انجام بڑا برا ہوگا، مجھے بھی سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، مجھے بھی قانونی سزا دی جائے گی، یہ سوچ کر وہ اپنے تصور سے قتل کی باتیں نکال دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ ڈی جے ہلی میں آپ حضرات کئی واقعات سنے ہوں گے، کئی واقعات آپ کے سامنے گزر گئے ہوں گے، مجھے آپ کے سامنے کارگزاری سنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ نشے کی وجہ سے جس انسان کو، جس نوجوان کو لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا تاکہ اس کی تربیت ہو، واپس آیا، اپنے گھر کے 5 افراد کو ختم کر دیا، 5 افراد کو ختم کر دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ارے بھئی تم اس کو ختم کرتے ہو، اس کو بہادری، ہمیشہ ہمارے لوگوں کی ایسی بے حسی ہے، بہادری جہاں بتانا وہاں نہیں بتاتے، جہاں نہیں بتانا وہاں بتاتے ہیں۔ مولانا نے کچھ کہہ دیا، کیا مولانا ایسا بولے؟ بھئی مفتی صاحب نے کچھ کہہ دیا، مفتی صاحب نے تو ایسا بولے، مؤذن نے کچھ کہہ دیا، علماء نے کچھ کہہ دیا، اس کے سامنے آ کر سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ ارے بے شرمو، قادیانیوں کے سامنے تان کر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ گوہریوں کے سامنے تان کر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تم شکیل بن حنیف کے یہاں مسجد یوسف جہاں پر رنگ روڈ میں موجود ہے، آج سے 6 سال پہلے 7 شکیل بن حنیف کے متبعین اعتکاف پہ بیٹھے رہے۔ اتفاق کی بات، رمضان المبارک میں کوئی بھی ختم نبوت کا عنوان نہیں چھیڑتا۔ تیسرا جمعہ میں بیان کر رہا ہوں، 10 منٹ کے بعد اچانک پتہ نہیں وہ عنوان میری زبان سے کیسے آیا۔ معتکفین اعتکاف پہ موجود ہیں، آخری جمعہ ہے اور آخری جمعے کے بعد اگلا جمعہ عید کا جمعہ تھا۔ میں اس جمعے میں معتکفین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مجھے اچانک شکیل بن حنیف کے سلسلے میں کچھ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ میں کہتا جا رہا ہوں، بولتا جا رہا ہوں، 20 منٹ اسی عنوان پر میں نے گفتگو ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ میں حیران تھا، ارے میں صدقہ فطر کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکا، عید کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکا، اور شب قدر کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکا، آخری رات میں کیسے کچھ نہیں کہہ سکا، یہ عنوان کیوں؟ اچانک دوسرے دن معتکفین نے مجھے بلایا تھا، حضرت آپ آئے اور درمیان میں کچھ اعتکاف کے مسائل بیان کریں۔ میں اس دن پہنچا، کہنے لگے 8 افراد بھاگ گئے۔ پوچھا کیسے بھاگے؟ کہا جمعہ کا بیان تک رہے، اس کے بعد انہوں نے بستر سکھانے کی نیت سے اوپر گئے، نیچے گئے، پھر اس کے بعد عصر سے پہلے ایک نکل کر بھاگ گیا۔ بعد میں پتا چلا یہ 8 افراد شکیل بن حنیف کے متبعین تھے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تمہارے درمیان ہوں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تمہارے مسجد میں ہوں گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا، معتکفین ہوں گے آپ کو ہرگز اس کی خبر نہیں ہوگی، وہ بالکل آپ کی طرح ہوں گے، 4 ماہ لگائے ہوئے ہوں گے، کئی بار لگائے ہوئے ہوں گے، پیجامہ اوپر ہوگا، جوبہ نیچے ہوگا، پگڑی باندھے ہوں گے، داڑھی بڑی ہوگی، مونچھ کٹی ہوگی، مسواک رکھے ہوں گے، اور آپ سے بڑی محبت سے بات کریں گے۔ آپ سمجھو گے یہ تبلیغ والے ہیں، وہ تبلیغ نہیں، یہ شکیلی جماعت ہے جو آپ کو یہ پھسلا کر آخر میں لے جا کر مہدویت کا مذاکرہ شروع کریں گے، امام مہدی کا مذاکرہ شروع کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ علماء نے عجیب نکتہ لکھا، ہر نماز میں یہ سورہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا ہر نماز میں اس لیے کون سے لمحہ بندہ گمراہ ہو جائے نہیں معلوم، اس لیے ہمیشہ مانتے رہو اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگارا بس تیرے سامنے پیشانی جھکاتا ہوں، تیرے سامنے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، کبھی ایسا نہ ہو تیرے سامنے سر جھکنے کے بعد، تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے بعد میں گمراہ ہو جاؤں، یا اللہ اس سے میری حفاظت فرما۔ اس نیت کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں۔ علماء یہ جماعت وہ ہے جس کے سلسلے میں حضور نے فرمایا علیکم بمجالس العلماء، علماء کے ساتھ بیٹھا کرو۔ آج علماء سے دوریاں دن بدن ہماری بنتی جا رہی ہے، علماء کرام کے پاس ہم آتے ہی نہیں، آتے ہیں تو مطلب کے لیے آتے ہیں اور آ کر بیٹھ بھی جاتے ہیں، مطلب کی بات کرتے ہیں، علماء کے تابع دار ہونے کو تیار نہیں، نام رکھنا ہے خود ہی سے رکھنا
ہے خود ہی سے کرتے ہیں, کہیں جانا ہے خود ہی سے, خود مفتی ہو گئے, خود بخود عالم ہو گئے, ہر ایک اپنا مسئلہ خود بیان کرتا ہے. نہیں, یہاں تک کہ طلاق دینے کے بعد 3 طلاقیں دے کر اس کی بیوی سے جی معاف کر ڈالو, جی معاف کر ڈالی, تمہیں بھی معاف کر لیو, ہاں معاف کر ڈالا, 3 طلاق کے بعد ساتھ مل کر جینے والے ٹینری روڈ سے لے کر گووند پور تک آپ کو 1000 عورتیں ملیں گی. بلا مبالغہ کہتا ہوں میں, طلاق دینے کے بعد اپنے ساتھ اسی شوہر کے ساتھ جس کے ساتھ رہنا حرام ہے, ناجائز ہے, زنا ہے, اس کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے. رمضان کے روزے کہاں, نمازیں کہاں, پردہ کہاں, اولاد کہاں, ان سب کا کیا حال ہوگا ذرا جائزہ لیجئے. سیلف فتویٰ دے لیتے ہیں, یہ کسے بھی نہیں معلوم, مجھے اور تمہارے درمیان کا قصہ بس اللہ معاف کرنے والا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سمیع ہے, اللہ بصیر ہے. ایسی زندگی گزارنے والوں کے موت اگر ہو جائے تو وہ کہاں جائیں گے آپ خود اندازہ لگا لیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہرگز ایسی حرکت نہ کریں, آزاد نہ ہو, علماء سے تعلق رکھیں, علماء سے پوچھا کریں. یہاں تک کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, پوچھ کر کام کرنے کا مہینہ. رمضان آپ کے دسترخوان کو دیکھنے نہیں آتا, رمضان کو آپ کے در و دیوار دیکھنے نہیں آ رہا ہے. جب رمضان آپ کے ساتھ یہ تمام رنگ و روغن کو دیکھنے نہیں آ رہا ہے, رنگ رنگیلیوں کو دیکھنے نہیں آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے تمہارے دلوں کی طرف دیکھنے کے لیے. اسی لیے فرمایا رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں. فرمایا جیسے مہمان کا استقبال, گھر کی صفائی ہوتی ہے, بیڈ شیٹ کا بدلنا ہوتا ہے, صوفے کا, خصوصاً اگر وہ مہمان آئے جو دبئی میں رہنے والا ہو, شارجہ میں رہنے والا ہو, دیگر ممالک میں رہنے والا ہو, اگر وہ مہمان آتا ہے تو اس کے لیے بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں. دبئی کی خوشبو وہ لا کر وہاں لڑکی کے والد یعنی اس کے خسر وہ مہکاتے ہیں تاکہ میرا یعنی جوئی جو ہی اندر داخل ہو دبئی والی مہک اس کو مہکنے لگے, دبئی والا ایک فیلنگ اس کو محسوس ہو. اسی طرح کے بیڈ روم, اسی طرح کی پینٹنگ, اسی طرح کے برتن, اسی طرح کا دسترخوان. حالانکہ وہ دبئی میں کوئی بہت بڑا پردھان نہیں ہے, بہت بڑا لیڈر نہیں ہے, کار پوچھ کر آ رہا ہے, بیت الخلا دھو کر آ رہا ہے, وہ گارڈن مین ہے, وہ زیادہ سے زیادہ اپنے وہ جو کچھ بھی صفائی ستھرائی کا جو کام ہے وہ کر کے آ رہا ہے. وہ بڑے عہدے پر سے نہیں آ رہا ہے. اس کا جیسے عام طور پر دبئی میں جا کر آنے کے بعد پہلے ان کے سگریٹ کے ڈبوں میں سگریٹیں ہوا کرتی تھی, زر دینا کے بعد ڈبے دبئی کے اندر بنگلور کے بیڑیاں, اندر بنگلور کی بیڑیاں, ڈبے دبئی کے, بار دبئی کا ڈبہ نکالے گا جیب میں رکھ لے گا, ڈبہ نکالے گا جیب میں رکھ لے گا. یہ سب ناٹک کرنے والی ایک بڑی جماعت موجود ہے. بہرحال آمدم برسر مطلب جیسے اس کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں. رمضان جب آ رہا ہے دلوں کو ان تمام گناہ, معاشرتی گناہ, معاملتی گناہ, عبادت کے گناہ, اخلاق کے گناہ, خلوت کے گناہ, جلوت کے گناہ, ان تمام گناہوں سے توبہ کریں. یا اللہ رمضان آ رہا ہے, وہ آنکھوں میں بسنے کے لیے آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے دلوں میں بسنے کے لیے آ رہا ہے, دماغ میں بسنے کے لیے آ رہا ہے, بدن کے روئے میں بسنے کے لیے آ رہا ہے. یا اللہ اس رمضان آنے سے پہلے میں اپنے آنکھوں کے تمام گناہوں سے توبہ کر لوں تاکہ رمضان کی رحمتیں جب متوجہ ہو تو دیکھیں ماشاءاللہ ظرف بالکل پاک ہے, تب جا کر مظروف اندر آنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا. اگر آپ ظرف کو گندا رکھیں گے, مظروف کیسے, جیسے ہم پانی پینے کے لیے گلاس آگے بڑھائے, پانی ڈالنے والے نے دیکھا گلاس گندا ہے, کیا کہتے ہیں, ارے چاہو گلاس دھو لے گاؤ جی. اگر میٹھا لینے کے لیے کھٹورا ہم نے پیش کیا, کھٹورا گندا ہے, کیا کہتے ہیں, بھئی پہلے کھٹورا دھو کر لاؤ. تو جب گندی چیز ہے, پانی ڈالنے کو تیار نہیں, گندا برتن ہے, چائے ڈالنے کو تیار نہیں, گندا برتن ہے, میٹھا ڈالنے کو تیار نہیں, گندے پلیٹ ہے, کھانا ڈالنے کو تیار نہیں. ارے بھئی کیا اللہ کی رحمت اتنی سستی گندے دلوں میں آ کر بس جائے, گندی آنکھوں میں آ کر بس جائے, گندے کانوں میں آ کر بس
دماغوں میں آ کر بس جائیں، اس رحمت سے مستفید ہرگز گندا نہیں ہو سکتا، تا وقت ہے کہ وہ گندا دور کر کے، گندگی دور کر کے جب تک بندگی میں نہیں آ جائے گا اس وقت تک اللہ کی رحمت نہیں بسے گی۔ اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں، عنایتیں سب کے سب آ کر دستک دیں گی۔ اگر دستک ایک بار دی، دو بار دی، تین بار بھی آپ نے گندگی کو صاف نہیں کیا، پھر چلی جائے گی، دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ اس لیے سبوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب نیت کریں انشاءاللہ رمضان المبارک کا، جیسے ہمارے نیک برگزیدہ بندوں نے استقبال کیا، انشاءاللہ ہم بھی استقبال کریں گے۔ ہم بھی رمضان مبارک کی برکت سے اپنے آپ کو سدھاریں گے، اپنے خلوت کو بدلیں گے، جلوت کو بدلیں گے۔ جو محنت کرنے کو ہمیں کہا گیا انشاءاللہ ہم سب کریں گے۔ جو ہدایات حضرت علماء کرام نے ہمیں دی ہیں ان تمام ہدایات پر عمل کریں گے۔ آپ کے سامنے اکابر علماء کرام انشاءاللہ بیان کرتے بھی رہیں گے، اور جمعے میں آپ کے خطبہ آپ کو سناتے بھی رہیں گے۔ جو باتیں قرآن کے روشنی میں سنائی جائیں وہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی نیت کریں، تراویح کا اہتمام کریں اور روزوں کا اہتمام کریں۔ میں تو کہتا ہوں مسلمان ہوٹل والوں کو آواز جہاں تک جا رہی ہے سنیں، کسی بھی مسلمان کو ہرگز ہوٹلوں میں چائے پلانا، کھانا کھلانا حرام ہے۔ اگر آپ بغیر عذر کے چائے پی رہے ہیں، مود پینا چائے پینا دونوں برابر۔ بغیر عذر کے کھانا کھا رہے ہیں، گندگی کھانا دونوں برابر۔ ہاں آپ چائے پیتے وقت میں آ کر جیسے کہ گندا پانی پی رہا ہوں، پانی پیتے وقت غلیظ پانی پی رہا ہوں، یہ نیت کر لو چائے سے کراہت پیدا ہوگی رمضان میں۔ اس لیے تمام جتنے ہمارا علاقہ تو تقریباً مسلمانوں کا علاقہ ہے، تمام نوجوان اس بات کی تحریک چلائیں، دن میں ہمارے مسلمانوں کی کوئی ہوٹل نہیں کھلیں گے تو کب سے؟ ارے بھائی عصر کے بعد سے آپ کھولیے، آپ تہجد تک کھلا رکھیے، منع نہیں ہے، لیکن دن میں کوئی مسلمان آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے بے روزے داروں کی جرات کے سبب بنے ہیں۔ گھر میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں ہرگز کھانا نہ ڈالیں، تالا لگائیں، آپ اپنا کھانا اور سالن لے جا کر جمائیں باقاعدہ۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو رمضان میں بہترین شوگر کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں جو جس کو آپ تلبینہ کہتے ہیں، پیور جو، اوریجنل جو، آرگینک جو، وہ بہت سارے جگہوں پر ملتی ہے۔ آپ اس کو لیجئے، لینے کے بعد صبح یہ گنجی جو، شام کو یہ گنجی جو۔ اگر عورت بچے کو فیڈنگ کر رہی ہے، عورت کے گود میں دودھ پینے والا بچہ ہے، وہ عورت بھی اگر صبح یہ جو گلاس گنجی پی لے، شام کو یہ جو گلاس گنجی پی لے، آرام سے روزہ رکھ سکتی ہے۔ اللہ بچے کے روزے میں کوئی فرق آنے نہیں دے گا۔ اتنی طاقت، قوت حیدری ہے جو میں یوں کہتا ہوں، وہ جو کی گنجی آپ میں جو شوگر پیشنٹ جن کی طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، مجھے رشک آتا ہے اس بزرگ پر، جو بزرگ میں نے دیکھا رمضان مبارک میں کولی والے موٹا اٹھا رہے تھے، اس وقت میں کسی نے ان کے سامنے پانی پیش کیا، انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں روزے سے پسینہ ہو رہا تھا۔ 50 موٹے اس نے اٹھائے، بچوں کے خاطر، اپنے بیوی کے خاطر، روزے کی حالت میں۔ اللہ اس بچے کو، وہ بندے کو دیکھ رہا ہے، کیا رحمتیں اللہ کی اس پر برس رہی ہوگی۔ اور ہمارے ایسے غلیظ لوگ، ہٹے کھٹے کھانے پینے والے، آرام سے ٹکانا دیتے ہیں۔ ان کمبختوں کو عیدگاہ آنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جو رمضان کے روزہ نہیں رکھتے ان کبیروں سے کہہ دو عیدگاہ نہیں آنا، نہ عیدگاہ آنا، نہ عید کے کپڑے خریدنا، نہ عید کے کپڑے دینا، نہ عید کی مبارکبادی دینا۔ تمام عورتیں اگر یہ نیت کر لیں انشاءاللہ ہم تمام مردوں کو روزہ رکھائیں گے۔ ماشاءاللہ آج کل تو ہمت عورتاں منتقل ہو کر 2000 کے بعد ہمت عورتاں ہو گیا۔
ہمت مردہ منتقل ہو کر ہمت عورتہ ہو گیا. جہاں پر ہم مجلس جوڑتے ہیں مرد ہوتے ہیں عشر عشیر, عورتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ کثیر, وہ ہوتی ہیں کثیر حد کثیر, اور یہاں ہوتی ہیں عشر عشیر. میں ابھی مسکی ایک جگہ ہے وہاں گیا, وہاں پر ماشاءاللہ عورتوں کے سلسلے میں کچھ باتیں کرنے کو کہا گیا. تو 3 بجے سے لے کر کچھ 5 بجے کے درمیان کچھ باتیں ہوئی, ہونے کے بعد اعلان کیا گیا مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ بات ہوگی. لیکن مستورات وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں, ہٹنے کو تیار نہیں, ڈھلنے کو تیار نہیں. نتیجہ کیا ہوا, جیسے آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پردہ لگا کر ادھر خواتین کو بٹھایا گیا تھا. جب خواتین ہلی ہی نہیں تو مغرب کے بعد مستورات موجودات ہو گئی, مرد حضرات مستورات ہو گئی. تمام مردوں کو بھیج دیے مسجد, اور عورتیں 2000 کی تعداد میں ماشاءاللہ جہاں تھی وہی تھی, پوری بات سنی اور عزم مسلم کی. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں نیت کرنا. ابھی سے بجے سنو جی, رمضان میں روزہ نہیں رکھے تب وہ خاموش ہو جاؤ, انہیں سمجھ جاتی جمال گھٹا دال تو فلنگ دا بلینکس. کیا بھی نہیں, تمہیں کیا روزہ نہیں رکھتے نہیں رہو, کیا ہونا جمال گھٹا لئی ڈھلا کو دے ڈالو, جنابہ مار کو دوبارہ چالی پوچھتے ہو. بے روزے دار کو سزا دیا کرو تاکہ ان کو عقل کام میں آئے. تو اس کے لیے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ بیمار ہیں کوئی بات نہیں, سحری کرو, جتنی دیر آپ روزہ سنبھال سکتے ہیں سنبھالو. 11 بجے تک, 12 بجے تک, 1 بجے تک نہیں سنبھال سکے تو آپ افطار کر لیجئے. اللہ کے سامنے بول سکتے یا اللہ تیرا حکم تھا, حکم پر اتنی دیر عمل کیا, بندہ بے بس ہو گیا تو افطار کیا, بس آپ نے اجازت بھی دی ہے, اسی اجازت پر بندے نے عمل کیا. انشاءاللہ اس طرح شرعی اصول و ضوابط کے مطابق ہم علماء سے پوچھ کر انشاءاللہ رمضان گزاریں گے. اللہ خوب برکت دے گا. اللہ ہم نے شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.